کیا جناب حامد میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب صدر پی ایف یو کے، جناب ناصر زیدی صاحب، ناصر علی شاہ صاحب، یہاں پر موجود تمام معزز مہمانان اور خواتین و حضرات، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر آپ اتنی دیر سے سب باتیں سن رہے ہیں. اور جو موضوع ہے آج کے اس سیمینار کا، اس موضوع کے حوالے سے مناج برنا صاحب، جن کا یہاں بہت ذکر ہوا، تو برنا صاحب کا ایک شعر جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا تھا. برنا صاحب جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کو گرفتار کیا گیا تو جیل میں انہوں نے ایک نظم لکھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، خبریں بہت ہیں شہر میں اخبار بھی تو ہو. تو اس وقت کراچی شہر ہو یا لاہور یا اسلام آباد، پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، ہر شہر سے بہت سے اخبار نکل رہے ہیں، بہت سے ٹی وی چینلز ہیں، لیکن یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے خبروں سے بھرپور ہے. یہاں پر جو موجود صحافی ہیں وہ یہ خبریں فائل بھی کریں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو بہت سی باتیں ہوئی ہیں خبروں سے بھرپور، وہ کل اخبار میں شائع نہیں ہوں گی اور کسی ٹی وی چینل کی ہیڈ لائن بھی نہیں بنے گی، اس لیے کہ جس دور میں برنا صاحب نے جن حالات میں وہ شعر کہا تھا، آج کے حالات اس دور کے حالات سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. تو برنا صاحب اور ان کی سٹرگل کل بھی ریلیونٹ تھی اور ان کی سٹرگل آج بھی ریلیونٹ ہے. اور یہاں پر جو بہت سی باتیں ہوئی ہیں اس کتاب کے حوالے سے، آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. میں اس کتاب پر کافی تفصیلی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے اور آپ لوگوں نے اور بھی ہمارے سینئر ساتھیوں نے گفتگو کرنی ہے، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر بہت سے ہمارے ایسے سینئر موجود ہیں جو کہ صرف کردار کے اپنے گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی ہیں. اور یہاں پہ جی این مغل صاحب جو ہیں وہ ابھی انہوں نے جو تقریر میں کچھ واقعات سنائے، تو ایک واقعہ جو ہے وہ شاید ان سے رہ گیا. وہ ناصر زیدی صاحب جہاں بیٹھے ہیں، ناصر زیدی صاحب جو ہیں یہ بڑے عاجز سے آدمی ہیں اور اپنے بارے میں کچھ بتاتے نہیں دنیا کو، لیکن جو الفاظ الرحمان صاحب کی کتاب ہے، ان کی محترمہ جو اہلیہ ہیں بناز رحمان صاحبہ، انہوں نے بھی یہاں گفتگو کی. تو الفاظ الرحمان صاحب کی کتاب میں ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں آج کے نوجوان صحافیوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں صحافیوں کو کوڑوں کی اور قید بامشقت کی سزا دی گئی. ایک ہوتی نا سرسری سماعت کی فوجی عدالت، تو اس نے سزا سنائی. تو جن ہمارے سینئر لوگوں کو سزا سنائی گئی اس میں ناصر زیدی صاحب بھی تھے، تو کوڑوں کی سزا دی گئی. تو جب کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے تو اس سے پہلے سب کا طبی معائنہ ہوتا ہے، ایک میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے. تو جب ناصر زیدی صاحب کا جب طبی معائنہ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی جسمانی حالت بہت کمزور ہے تو ان کو کوڑے نہ مارے جائیں. تو ناصر زیدی صاحب نے اس میں شدید احتجاج کیا کہ مجھے کیوں نہ کوڑے مارے جائیں، مجھے بھی کوڑے مارے جائیں، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو کوڑے لگوائے. تو ناصر زیدی صاحب ہمیں آپ پہ فخر ہے، اور اس کتاب میں ذکر ہے ان تمام شخصیات کا جنہوں نے کوڑے بھی کھائے، قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی. تو اس کتاب کی اشاعت پہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بہت مبارکباد کی مستحق ہے، اور کراچی یونین آف جرنلسٹ جو کہ پی ایف مجھے کی پیرنٹ باڈی ہے وہ آج بڑی ایکٹیو ہے. تو کراچی یونین آف جرنلسٹ کو بھی میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور فہیم صدیقی صاحب جو کہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے روح رواں ہیں، خود بھی ذاتی طور پہ بہت سے مسائل سے گزر چکے ہیں. یہ بھی نامعلوم افراد کے ہاتھوں اغوا ہو چکے ہیں اور اغوا کا مقدمہ بھی درج ہوا، لیکن ان کے بھی جو ملزمان ہیں ابھی تک نامعلوم ہیں. تو یہاں پر
اکثر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اسٹرگل کے جدوجہد کے ہمارے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے کردار سے واقف ہیں، اور یہ سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، اب وہ چلے گئے ہیں۔ زبیر صاحب انہوں نے یہاں پہ بڑا تانا مارا کہ یہاں پہ جو ہے کرنل اور بریگیڈیئر کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان کی بات نہیں ہو رہی، تو چلے گئے۔ اب ان کو کیا بتائیں کہ بھائی آپ کی جو پی ڈی ایم ہے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، پی ڈی ایم آپ کی بنی ہے 2020 میں، لیکن پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس موجودہ حکومت کی جو صحافت دشمنی پر مبنی پالیسیاں ہیں اس کے خلاف پہلا یوم سیاہ 12 جولائی 2019 کو بنایا تھا۔ اس حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیا، آپ نے بھی کیا، لیکن تقریباً 1-1.5 سال کی تاخیر سے آپ نے اسٹرگل شروع کی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ میں کوئی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ حقائق ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی جو تحریک شروع ہوئی تھی، جب صحافیوں نے گرفتاریاں دیں تو دسمبر 1977 میں وہ تحریک اپنے عروج پر تھی۔ جی این مغل صاحب چلے گئے، انہوں نے اس پر بہت ریسرچ کیا ہے، اور اس کتاب میں بھی آپ کو اس کے واقعات ملیں گے۔ دسمبر 1977 میں کراچی کے ریگل چوک سے جو گرفتاریاں دینے والے صحافی تھے، لاہور کے مال روڈ پہ جو صحافی گرفتاریاں دے رہے تھے، وہ صرف آزادی صحافت کے لیے گرفتاریاں نہیں دے رہے تھے، وہ جمہوریت کے لیے بھی گرفتاریاں دے رہے تھے۔ اسی لیے اس کتاب میں مسرور احسن جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے، ان کا بھی مضمون شامل ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی چھپتے پھرتے تھے، صحافی بھی چھپتے پھرتے تھے، اور پھر قبرستانوں میں ہم خالی قبروں میں جا کے چھپتے تھے، اور وہاں سے پھر ہم اٹھتے تھے اور اگلے دن جا کے ریگل چوک سے گرفتاری دیتے تھے۔ تو جو ایم آر ڈی تھی، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، تحریک بحالی جمہوریت، وہ پی ایف یو جے کی تحریک کے تقریباً 2 سال کے بعد مارج وجود میں آئی۔ اس میں بہت قربانی دی گئی، اس میں جو پیپلز پارٹی سمیت دیگر جو پارٹیاں تھیں ایم آر ڈی میں شامل تھیں، انہوں نے بڑی اسٹرگل کی، بڑی قربانیاں دی، لیکن اسٹرگل کا آغاز کس نے کیا؟ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے، اور یہی وہ ڈاکومنٹ ہے، یہی وہ تاریخی حقائق ہیں جو پی ایف یو جے نے اس کتاب میں جمع کیے ہیں۔ اور اس دور میں بھی زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لیتے، تو اس دور میں بھی جو پہلا یوم سیاہ تھا، اس یوم سیاہ کے دن کیا صورتحال تھی کہ پاکستان کے بہت سے شہروں میں مظاہرے ہو رہے تھے، اور ٹی وی چینلز پر ان مظاہروں کی کوریج نہیں آ رہی تھی۔ ہم سارے جو ہیں وہ اخبارات اور ٹی وی چینل کے لوگ، ہم صحافت کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں، ان ٹی وی چینلز اور ان اخبارات کی آزادی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا۔ اور پھر ہم نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ یہاں پہ بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اس پہلے دن عمران خان صاحب کی جو صحافت دشمنی کی پالیسی ہے اس کے خلاف انہوں نے مظاہروں میں حصہ لیا۔ تو تحریک تو اس مرتبہ بھی پی ایف یو جے نے شروع کی۔ اب آپ جتنا مرضی لانگ مارچ کر لیں، لیکن جو کریڈٹ ہے پی ایف یو جے کا وہ آپ اسے چھین نہیں سکتے۔ اور آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور عمران خان کا ذکر نہیں کیا جا رہا، تو وہ تو وہی ہے نا جن کے بارے میں ابھی شاہی سید صاحب نے جو بھی کہا ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ناصر منصور صاحب نے، کرامت علی صاحب نے اور ہمارے ساتھیوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا، ایک براڈ بیسڈ الائنس قائم کرنا ہے، ایک نیشنل کنفیڈریشن قائم کرنی ہے۔ اور جب اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا آپ کا سیمینار جو ہے یہ پہلا قدم ہے اس کی طرف، کیونکہ اس میں صرف صحافتی تنظیمیں شامل نہیں ہیں، لیبر فیڈریشنز کے نمائندے بھی ہیں، یہاں پہ وکلا تنظیموں کے نمائندے بھی ہیں، یہاں پر آپ نے ڈاکٹرز کے نمائندوں کو بھی بلایا ہوا ہے، بہت سی یہاں پہ مختلف شعبہ زندگی کے لوگ موجود ہیں۔ تو جب یہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک نیشنل کاز کے لیے اکٹھے ہوں گے، ایک مشترکہ جدوجہد شروع کریں گے، تو تب ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اس وقت جو میڈیا کی آزادی ہے، اس کے لیے آپ آئسولیشن میں جدوجہد نہیں کر سکتے۔ میڈیا کی آزادی جو ہے یہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی آزادی کے ساتھ مشروط ہے۔ اب جو یہاں پر ناصر منصور صاحب نے اور کرامت علی صاحب نے جو بات کی ہے، بالکل صحیح بات کی ہے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ ٹریڈ یونینز کے بارے میں کوئی ایسے ریمارکس دیں جو کہ ان کے آئینی منصب
کے تقاضوں کے خلاف ہے. ان کو ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ یونینس کی بات ہوئی ہے یہاں, اس پر بھی ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے. کم از کم چلے عمران خان صاحب تو مرکز میں وزیر اعظم ہیں, تو سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور 18ویں ترمیم بھی پیپلز پارٹی نے کروائی ہے, اور جو تعلیم ہے, ایجوکیشن, وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو ٹھیک ہے, عمران خان مرکز میں اور خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اور بلوچستان میں طلبہ تنظیموں کو بحال نہ کریں, لیکن آپ تو سندھ میں کر سکتے ہیں نا. یہاں پر آپ تو طلبہ تنظیموں کو بحال کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو سیاست میں تشدد کی ذمہ دار طلبہ تنظیمیں ہیں, آپ ان کو فری ہینڈ دے دیں. نہیں, ہم اسٹوڈنٹ یونینس کی بات کر رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹ یونینس جو ہیں وہ آپ ایسی تنظیموں کے بغیر بھی ان کا الیکشن کروا سکتے ہیں جو پاکستان کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو وائلنس کو لے کے آئے ہیں. اور ایک اور بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف ہم نے ان کی جو میڈیا پر ان کی حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں, اس کے خلاف ہم نے یوم سیاہ منایا, آج بھی بات کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارا جو سکھر کا ساتھی ہے اس نے بات کی تھی, اس وقت ناصر حسین شاہ صاحب موجود نہیں تھے, تو عزیز میمن صاحب کی بات ہوئی ہے جو پچھلے سال ان کو شہید کیا گیا تھا مہراب پور میں. مقدمہ ان کا درج ہوا, تفتیش بھی تبدیل کی گئی, اور صوبائی حکومت نے کافی تعاون بھی کیا, لیکن ابھی تک مین کلپریٹ جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا, اور اس کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ دن کے بعد جو ہے ان کی برسی بھی آ رہی ہے, تو ہماری ناصر حسین شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ جو مین کلپریٹ ہے اس کی گرفتاری کے لیے وہ جو سندھ پولیس ہے اس کو کوئی ہدایات جاری کرے, اور اس کے علاوہ بھی جو صحافیوں کے سندھ میں مسائل ہیں وہ حل کرنا بڑا ضروری ہے, تاکہ جب ہم اسلام آباد میں بات کرتے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس نے صحافت کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے, تو اکثر اوقات جو ہے وہ آپ کے جو دوست ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں اور حکومتی اتحاد میں شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سندھ کی بات کیوں نہیں کرتے. تو ویسے میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال مارچ میں سندھ کے صحافیوں کے کچھ مسائل پر ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے خاص طور پر ایک انیشیٹو لیا تھا, اور انہوں نے سی ایم صاحب سے بات کی تھی. کچھ مسئلے حل بھی ہوئے تھے, کچھ مقدمات ختم بھی ہوئے تھے, لیکن ابھی کچھ مقدمات باقی ہیں. تو ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ بے بسی بھی ہے جس کا ذکر ہوا نا یہاں پہ. ایک 2011 سے ایک مسئلہ چلتا آ رہا ہے, اس کا زیادہ مختار صاحب کو پتا ہے, ناصر زادی صاحب اور مظہر عباس صاحب جو ہیں اس کے ساتھ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ انوالو رہے ہیں اس سارے ایشو میں. وہ ہے جرنلسٹ پروٹیکشن بل. 2011 سے ہم یہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور ہونا چاہیے. اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس دور میں ایک کمیٹی بنی, لیکن بل نہیں آیا. پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, پھر ایک کمیٹی بنی, بل نہیں آیا. اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو دوبارہ ایک کمیٹی بنی, اور اس کمیٹی نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا, اور اس میں مظہر عباس صاحب تھے اور بھی لوگ تھے, ان سب کا بھی اس میں ان پٹ شامل ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے لگا. 2-2.5 سال تک تو وہ جو بل تھا اس کو وہ پھنسا رہا. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیومن رائٹس منسٹری کی انچارج ہیں اور انفارمیشن منسٹری کے درمیان وہ پھنسا رہا. پھر جب انفارمیشن منسٹری سے فردوس حاشم امام صاحب چلی گئی اور شبلی فراز صاحب آئے, تو شبلی فراز صاحب کو اپنے کو احمد فراز صاحب کا واسطہ دے کے اور ادھر کی بات کر کے ادھر کی بات کر کے راضی کیا, اور فائنلی وہ بل کا ڈرافٹ تیار ہو گیا. اس پہ ہیومن رائٹس منسٹری اور شبلی فراز صاحب کی منسٹری نے اتفاق کر لیا. ڈرافٹ تیار کر کے انہوں نے کیبنٹ کو دیا, کیبنٹ نے اپروو کر کے اب اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجنا, اس کے لیے وہ لا منسٹری کے راستے سے جاتی ہے. لیکن جب وہ بل لا منسٹری میں پہنچا تو وہاں پر ایک فرزند کراچی ہیں, ان کا نام ہے فروغ نسیم صاحب, وہ بل کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اور شبلی فراز صاحب ماہیے بیاب کی طرح تڑپ رہے ہیں کہ دیکھیں صحافی روز کہیں نہ کہیں مظاہرہ کرتے ہیں, ہم نے بل تیار کر لیا ہے, بل کو پارلیمنٹ میں لے کے آؤ تاکہ ہم کچھ اپنی فیس سے بھی کر سکیں کہ ہم جرنلسٹ پروٹیکشن بل لے آئے ہیں. لیکن فروغ نسیم صاحب کو کہیں سے کلیئرنس کا انتظار ہے. تو یہ میں نے کہا آج کراچی میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا دیں
کہ ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف یوم سیام نیا اس کو بہت تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس حکومت کے 2 وزیروں نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا ڈرافٹ تیار کر لیا تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے، لیکن اس بل کو اسی حکومت کے ایک اور وزیر جناب فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ اس کو پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب پتہ نہیں کہاں سے کلیئرنس آئے گی. تو لہذا اس پلیٹ فارم سے ہم مطالبہ کرتے ہیں لا منسٹری سے کہ وہ بل جو آپ ہی کی حکومت کی 2 منسٹریوں نے تیار کر کے آپ کو بھیجا ہے، خدا را اس کو آگے بھیجیں. اور جو بہت سے صحافی جو ہیں کراچی کے بھی، اسلام آباد کے بھی، لاہور کے بھی، ان پر آج کل پچھلے 2-2.5 سال میں پیکا قانون استعمال کیا جا رہا ہے. یہ قانون بھی جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے تیار کیا تھا، اور ان کو بہت سمجھایا تھا، بہت گزارش کی تھی کہ یہ قانون نہ لے کے آئیں، اس کو صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا. تو یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے، جو مسلم لیگ نون کی حکومت لے کے آئی تھی، اس قانون کے تحت اب تک FIA 50 سے زائد مقدمات قائم کر چکی ہے، اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. جس صحافی کی ٹویٹ بری لگے، جس کا آرٹیکل برا لگے، جس کا پروگرام برا لگے، بس اس کے خلاف ایک FIA مقدمہ قائم کر دیتی ہے، اور پھر اس کو وہ عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں. اور ابھی تک کوئی ایک مقدمہ بھی جو ہے FIA وہ ثابت نہیں کر سکی کہ وہ مقدمہ درست تھا. تو لہذا یہ قانون جو ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور آرٹیکل 19 کا بہت ذکر ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں جو آرٹیکل 19 ہے یہ آزادی صحافت کی ضمانت ہے. یہ آرٹیکل جو ہے یہ آزادی صحافت کی ایک مشروط ضمانت ہے. یہ آرٹیکل جو ہے اس کے اندر آزادی صحافت پر 5-6 پابندیاں موجود ہیں. آپ اس کو غور سے پڑھیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی آپ انڈیسنٹ بات نہیں کر سکتے. آپ ڈیسنسی کی کیا تعریف ہے؟ کوئی تعریف نہیں ہے. اسی طرح ڈیفینس آف پاکستان کے نام پر بہت سے آپ پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور اسی طرح نشاط ثانیہ جو ہے اس کے اسلام کی نشاط ثانیہ کے خلاف گفتگو نہیں کر سکتے. تو یہ وہ چیزیں جو ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں جس کے تحت بہت سے مقدمات قائم ہوتے ہیں. لہذا اس پر بھی پارلیمنٹ جو ہے اس کو ڈبیٹ کرنی چاہیے، اور جو ہماری اپوزیشن پارٹیاں ان کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے. اور آخر میں وہ کنفیڈریشن والی بات جو اس پہ زیادہ زور دوں گا. آج کا جو سیمینار ہے اس میں کوئی آپ اس کی قرارداد منظور کریں، کوئی اسٹریٹجی اختیار کریں، ایک کمیٹی بنائیں، وہ کنفیڈریشن جو ہے وہ بنائے. ایک کنفیڈریشن ہونی چاہیے تمام پاکستان میں جو محنت کش ہیں، ان کی ایک کنفیڈریشن ہونی چاہیے. سول سوسائٹی، محنت کش، صحافی تنظیمیں سب اکٹھے ہو جائیں. ورنہ جو شبلی فراز صاحب کے والد احمد فراز صاحب جو ہیں، ویسے تو میں نے توہین کر دی احمد فراز صاحب کی کہ ان کو میں نے انفارمیشن منسٹر، لیکن ایک آج کل جو ہے وہ بات کہنے کے لیے آپ کو کچھ تھوڑی سی گستاخی بھی کرنی پڑتی ہے. تو اگر جیسا بالکل صحیح کہا کرامت صاحب نے کہ اگر آپ نے اتحاد قائم نہ کیا تو پھر آہستہ آہستہ سب آوازوں کو خاموش کر دیا جائے گا. اور اب کوئی احمد فراز نہیں ہے جو یہ کہے کہ جب کال پڑا آوازوں کا پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے، اپنے چہرے آئینوں میں جب دیکھو گے ڈر جاؤ گے. لیکن مجھے امید ہے کہ ہم ضرور اکٹھے ہوں گے اور ہماری اسٹرگل کامیاب ضرور ہوگی. آج کا یہ اجتماع، آپ کا سیمینار جو ہے یہ امید کی ایک کرن ہے، اور یہ مجھے یاد دلا رہا ہے وہ زمانہ 2007 کا جب پرویز مشرف نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی. ہم ٹی وی اسکرین پہ نہیں آتے تھے، ہم روڈ شوز کرتے تھے. PFUJ کے جنرل سیکرٹری تھے مظہر عباس صاحب، تو ہم سڑکوں پہ کیپٹل ٹاک کیا کرتے تھے، اور ہر دوسرے شو میں عمران خان صاحب موجود ہوتے تھے. مکے لہرا لہرا کے وہ کہتے تھے جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو پاکستان میں میڈیا آزاد ہوگا. تو اس زمانے میں ہم نے حبیب جالب صاحب کے کچھ اشعار کو اپنا نعرہ بنا لیا تھا، اور پرویز مشرف جب وہ اشعار سنتا تھا تو اس کا خون کھولتا تھا، بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، اور پھر وہ حبیب جالب صاحب کے جو اشعار تھے وہ حقیقت بنے. اور مجھے امید ہے، یقین ہے کہ وہ الفاظ دوبارہ حقیقت بنیں گے. جالب صاحب جو ہیں وہ کراچی پریس کلب کے لائف ممبر تھے. چھابرا صاحب نے ان کو وہ ممبرشپ دی تھی، اور اسٹرگل کے زمانے میں جالب صاحب نے اسی پریس کلب میں یہ کہا تھا، میرے ہاتھ میں قلم ہے
میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہونے والا، تو غروب ہونے والا، تو غروب ہونے والا۔ بہت شکریہ۔